رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال کی 11ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ یاد کرو جبکہ اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے۔ اس جب یغشیکم نیند طاری کر رہا تھا، نواسن کہتے ہیں نیند کو، یغشیکم تمہیں ڈھانپ رہا تھا، نواسا نیند سے، امانتن امن کے ساتھ، منہ اس سے، وینزل اور وہ نازل کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ ہم دونوں یہ لفظ جو ہیں یغشیکم اور ینزل یہ مضارع ہیں، لیکن اذ نے ان دونوں کو ماضی کر دیا۔ علیکم تم سب پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ تم کو پاک کر دے، بہی اس سے۔ یعنی بدر کی رات تمام مسلمان بہت پرسکون نیند سوئے اور اسی رات غیر معمولی انداز میں بارش بھی ہوئی۔ مسلمانوں کی یہ پرسکون نیند اور بارش کا نزول گویا دو معجزے تھے جن کا ظہور مسلمانوں کی خاص مدد کے لیے عمل میں آیا۔ یہ معجزات اس انداز میں ظہور پذور نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے بارے میں اعلان فرمایا ہو، بلکہ یہ معجزات اس انداز میں تھے کہ اس وقت ان دونوں واقعات سے مسلمانوں کو غیر معمولی طور پر مدد ملی۔ حقیقت میں غزوہ بدر کا یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھا، جس کی وجہ سے ہر شخص کے لیے بظاہر فکر مندی، تشویش اور اندیشہ ہائے دور و دراز کی انتہا ہونی چاہیے تھی کہ کل جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں پتہ نہیں میں زندہ بھی بچ جاؤں گا کہ نہیں۔ مگر عملی طور پر یہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ مسلمان رات کو آرام و سکون کی نیند سوئے اور صبح بالکل تازہ دم اور چاق و چوبند ہو کے اٹھے۔ اسی طرح اس رات جو بارش ہوئی وہ بھی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ثابت ہوئی۔ اس بارش سے دوسرے فوائد کے علاوہ مسلمانوں کو ایک یہ سہولت بھی میسر آ گئی کہ جن لوگوں کو غسل کی حاجت تھی انہیں بارش میں غسل کا موقع مل گیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ وہ دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے۔ اور یذہبا دور کر دے، انکم تم سب سے، رجزا پلیدگی، نجاست، گندگی، شیطانی شیطان کی ڈالی ہوئی، ولی یربتا اور تاکہ وہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تم لوگوں کے دلوں کو، ویثبتا اور ثابت کر دے، جما دے، بہ الاقدام اس سے تمہارے پاؤں۔ اس بارش میں مسلمانوں کے لیے اطمینان قلوب کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ انہیں اس خشک صحرا کے اندر پانی کا وافر ذخیرہ مل گیا، ورنہ لشکر قریش تو پہلے ہی آ کے پانی کے تالاب پہ قبضہ کر چکا تھا اور مسلمان اس سے محروم ہو چکے تھے۔ بارش ہوئی تو نشیب کی بنا پر سارا پانی مسلمانوں کی طرف جمع ہو گئے، جسے انہوں نے بند وغیرہ باندھ کے ذخیرہ کر لیا، اور بارش کی وجہ سے مٹی بھی دب گئی، ریت فرش کی طرح ہو گئی اور چلنے پھرنے کی سہولت بھی ہو گئی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ اس جب یوحی وحی کر رہا تھا، دیکھیں یوحی مضارع ہے لیکن اس نے اس کو ماضی کر دیا۔ ربو کا تیرا رب، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک میں، معکم تم سب کے ساتھ ہوں، فثبتوا پس ثابت قدم ہو جاؤ، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے۔ وہی 1000 فرشتے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، انہیں میدان جنگ میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ رہنے کی ہدایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. میں ابھی ان کافروں کے دلوں پر روب ڈالے دیتا ہوں، پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کی ایک ایک پور پر. ان قریب القی میں ڈال دیتا ہوں، فی قلوب الذین ان کے دلوں پر جنہوں نے کفر کیا. اب کیا ڈال دیتا ہوں؟ روب. فضربو پس مارو، فوقہ اوپر، العناق ان کی گردنوں کے، وضربو اور مارو، منہم ان کو، کل منان ایک ایک پور کے اوپر مارو. اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھرپور مقابلے کے دوران دہشت زدہ کر دیا تھا، اور جب کوئی شخص اپنے حریف کے مقابلے میں دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر وہ گویا حملہ آور کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. وہ جدھر سے چاہے اسے چوٹ لگائے، جدھر سے چاہے اسے مارے. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ رسولہ فإن اللہ شدید العقاب. اور یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذالکہ یہ، بے انہم ان کے لیے، شاق اللہ و رسولہ ان کے لیے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو یشاقق اللہ اللہ کی مخالفت کرے، و رسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ شدید العقاب سزا دینے میں بہت سخت ہے. اب اس کے بعد قریش سے براہ راست خطاب ہو رہا ہے. ذالکم فذوقوہ، لو یہ تو چکھو، یعنی اب ہماری طرف سے سزا کی پہلی قسط وصول کر لو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ بھی تمہیں معلوم رہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اور انا بے شک، لل کے لیے، کافرینہ کافروں کے لیے، عذاب النار جہنم کا عذاب ہے. یعنی یہ مت سمجھنا کہ تمہاری بس یہی سزا ہے جو تمہیں دنیا میں مل جائے گی، یعنی قتل ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے تو بس ختم، بلکہ اصل سزا تو جہنم ہوگی، اس کے لیے بھی تیار رہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم تم ملو، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفن، زحف میں باقاعدہ دو لشکروں کے ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر لڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو زحفن کا مطلب کیا، آمنے سامنے آ کے جب لڑو. اس سے پہلے کوئی مہم باقاعدہ جنگ کی شکل میں نہیں ہوئی تھی، زیادہ سے زیادہ چھاپا مارنا، ان کو لوٹ لیا، انہوں نے ان کو لوٹ لیا. لیکن بدر میں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ پہلی مرتبہ دو بدو جنگ ہوئی. چنانچہ ایسی صورتحال کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب میدان میں باقاعدہ جنگ کے لیے تم لوگ کفار کے مقابل آ جاؤ، فلا تولوہم الادبار، پس تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا. پس لا نہیں، تولو تم پھیرنا، ہم ان سے، الادبار دبر کی جمع ہے، پیٹھ مت پھیرنا، مطلب یہ ہے کہ ڈٹے رہنا، مقابلہ کرنا، جان چلی جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا، یعنی اگر کوئی مسلمان میدان جنگ سے جان بچانے کے لیے بھاگے گا، اور من جو یولی پھرے گا، ہم ان سب کی طرف سے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال سوائے اس کے کہ وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے، الا مگر، متحرفن داؤ لگا رہا ہو، للقتال قتال کے لیے، جنگ کے لیے، یعنی دو آدمی دو بدو مقابلہ کر رہے ہیں، لڑتے لڑتے کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی پیچھے کوئی آگے، کوئی بہتر داؤ کے لیے پینترا بدلے، تو یہ بھاگنا نہیں ہے، یہ تو تدبیراتی حرکت شمار ہوگی. لیکن اگر کوئی کمانڈر کے حکم سے کوئی دستہ کسی جگہ سے جنگی حکمت عملی کے لیے پیچھے ہٹ جائے اور کوئی دوسرا دستہ اس کے لیے آ جائے تو یہ بھی پسپائی کے زمرے میں نہیں آئے گا. او متحیزن الی فئات، یا کسی دوسری جماعت سے ملنا ہو،
او یا متحیزن ملنا ہو الا فئتن کسی دوسری جماعت سے، یعنی لڑائی کے دوران اپنے لشکر کے کسی دوسرے حصے سے ملنے کے لیے منظم طریقے سے پیچھے ہٹنا بھی پیٹ پھیرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ان دو استثنائی صورتوں کے علاوہ اگر کسی نے بزدلی دکھائی اور بھگدڑ کے اندر اپنی جان بچا کر پیچھے کی طرف بھاگا فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پس قد یقیناً باء لوٹا بے غضب من اللہ اللہ کا غضب لے کر، ومأواہم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس اور بہت ہی برا المصیر ٹھکانہ ہوگا۔ اب اگلی آیات میں یہ بات واضح تر انداز میں سامنے آ رہی ہے کہ غزوہ بدر دینوی قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی خاص مشیت کے تحت وقوع پذیر ہوا تھا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، پس یعنی اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ پس لم نہیں، تقتلو تم نے قتل کیا، ہم ان سب کو، یعنی تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اور لیکن اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا، یعنی اللہ پاک ہی فاعل حقیقی ہیں ہر کام میں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی مشیت سے ممکن ہوتا ہے، اور جس شے کے اندر جو بھی تاثیر ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ عام حالات کے لیے بھی اگرچہ یہی قاعدہ ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، لیکن یہ تو مخصوص حالات تھے جس میں اللہ کی خصوصی مدد آئی تھی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تھیں۔ میدان جنگ میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں لی اور شاہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں فرماتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کنکریاں کہاں کہاں تک پہنچی ہوں گی اور ان کے کیسے کیسے اثرات کفار پر مرتب ہوئے ہوں گے۔ بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کنکریاں آپ نے پھینکی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنکریاں وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے جوہر نکھارے خوب اچھی طرح سے، اور لیے تاکہ یبلیا نکھارے المؤمنین مومنوں کے، منہ بلاءً حسنا ان کے ہر خوب کو اللہ پاک اچھی طرح نکار دے، جوہروں کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائشیں اپنے بندوں کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی بلا یبلو، بلاء کے معنی ہے آزمانا، تکلیف اور آزمائش میں ڈال کے کسی کو پرکھنا، لیکن ابلا یبلیا جب باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر نکھارنے کے معنی دیتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا، آئندہ کے لیے بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے۔ ذالکم یعنی یہ تو ہو گیا، وان اللہ اور بے شک اللہ موہن ناکام کر دینے والا ہے، قید چالیں الکافرین کافروں کو۔ یہ گویا اہل ایمان اور کفار دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اس کے بعد صرف کفار سے خطاب ہے۔ ابو جہل کو بحیثیت سپہ سالار پکا یقین تھا کہ میری لشکر کی تعداد زیادہ ہے، میرے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، فراوانی زیادہ ہے، ہم تو مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہی پیغنڈا شروع کر دیا تھا کہ مارکے کا دن یوم الفرقان ثابت ہوگا، اور اس دن یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کو تو کفار بھی مانتے تھے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ابو جہل کی اس دعا کے الفاظ بھی منقول ہیں جو بدر کی رات اس نے خصوصی طور پر اللہ سے مانگی تھی۔ اس رات جب ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے تو دوسری طرف ابو جہل بھی دعا مانگ رہا تھا، اور اس دعا میں حیرت انگیز حد تک موحدانہ ہے
اس دعا میں لات، منات، عزا، حبل وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اس دعا میں وہ براہ راست اللہ سے التجا کر رہا ہے کہ اللہ، جس شخص نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں، کل تو اس کو کچل کے رکھ دے۔ اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قریش کے خون کے رشتے کٹ گئے تھے۔ مثلا ایک بھائی مسلمان ہو گیا، باقی کافر ہے، تو نہ صرف ان میں اخوت کا رشتہ باقی نہ رہا، بلکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو گئے۔ اسی طرح اولاد ماں باپ سے، بیویاں شوہروں سے کٹ گئیں، اور سب سے زیادہ انہیں اسی بات کا دکھ تھا کہ طاقت اور ساکھ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ بہرحال ابو جہل سمیت تمام کو قریش کی خواہش تھی، اور وہ دعا گو تھے کہ اس چپکلش کا واضح فیصلہ سامنے آ جائے۔ ان کی اسی خواہش و دعا کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس تو اللہ کا فیصلہ آ چکا۔ ان اگر تستفتحوا تم فتح چاہتے تھے، فقد پس یقیناً جاءکم آ گیا تمہارے پاس الفتح، فتح کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن فتح کے ذریعے بتا دیا کہ اس کی تائید اور نصرت کس گروہ کے ساتھ ہے۔ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا پوری طرح واضح ہو گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی تمہارے لیے یہی کچھ دوبارہ کریں گے۔ اور ان اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فَهُوَ پس وہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تعودوا تم یہ کرو گے دوبارہ، نعود ہم بھی کریں گے یہی دوبارہ۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہاری یہ جمعیت تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی، خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ وَلَن اور ہرگز نہیں، تغنیہ تمہارے کام آئے گی، عنکم تم سے، فئاتکم تمہارے جتھوں سے، تمہاری جمعیت تمہارے کام قطعی نہیں آنے والی، شیئن ذرا سی بھی، ولو اگرچہ کثرت ہو، تم اب کتنے زیادہ ہو جاؤ، تم ہر چیز تمہارے پاس زیادہ ہو جائے، تمہارے کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور ان اللہ بے شک اللہ مع المؤمنین اہل ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔